بات یہ ہے کہ بیرتوگل آپ نے دیکھنا ہے. اس سے پہلے آپ لوگ ٹو ہاٹ ٹو ہینڈل نیٹ فلکس پہ دیکھ رہے تھے, نمبر 1 پہ جا رہا تھا وہ نہیں دیکھنا آئندہ سے آپ نے دیکھنا ہے ارطغرل, کیونکہ پاکستانی جو تاریخ ہے نا وہ آٹمن تاریخ ہے اصل میں. تو وہ کہنا یہ تھا کہ مطلب دنیا میں کہیں بھی, چاہے وہ عرب تاریخ ہو, چاہے وہ ترک تاریخ ہو, چاہے وہ ایرانین تاریخ ہو, وہ آپ کی ہے. چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ریکنسائل نہ کرتے ہوں, لیکن آپ نے ساری دنیا کی گودی میں بیٹھنا ہے اور ابو بنانا ہے ہر دور میں کسی نئے بندے کو, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بھئی ہم لوگ کہاں کہاں ہو کر آئے ہوئے ہیں. تو ابھی ارطغرل کی جو تاریخ تھی وہ پڑھ کے آپ کو سمجھ آئے گی کس طرح سے ہم نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے اس سائنسی انقلاب کے دور میں, جہاں سیکولر اسٹیٹس موجود ہیں پوری دنیا کے اندر, اور جہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پر اسپیس میں لوگ جا رہے ہیں. آپ نے گھوڑے تلواروں والی تاریخ یاد کرنی ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس طرح سے آپ نے مطلب یہ ان سب تمام تر ریسورسز کا استعمال کر کے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری نالج ہے. اگر آپ کو یہ نالج نہ آیا تو آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو اسی لیے خیر یہ ارطغرل والا بھی جو معاملہ ہے آٹومن امپائر والا, یہ ہمیشہ سے پاکستانیوں کی ایک مطلب میں کیا کہوں اس کو, اچھی ایک عادت رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. اور جب ترکی کے اندر فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تحریک چلی اور کمال اتا ترک نے آ کے سیکولر ریاست کی بنیاد رکھ دی اور اس نے آٹومن امپائر کو, خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا, تو پاکستانی یہاں پہ اس ٹائم مسلمان ادھر کے نعرے لگا رہے تھے ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے. ترک خود کہہ رہے تھے بھائی ہمیں نہیں چاہیے, ہم کہہ رہے تھے نہیں آپ کو رکھنی پڑے گی. پھر اسی طرح مطلب ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب ابن سعود نے جو ہے وہ, جب سعودیہ میں ریولوشن آئی اور انہوں نے, کیونکہ عثمانی خلیفہ جو تھے نا وہ ان کی حکومت تھی سعودی عرب کے اندر, تو جب سعودیوں کو عقل آئی تو انہوں نے ریولٹ کیا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا. تو یہ دیکھ کے بھی ہم سے رہا نہیں گیا اور محمد علی جوہر صاحب مکہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ جی ان کو نہ یہاں سے بھگائیں. تو وہ آگے سے جو مطلب ابن سعود تھا اس نے تلوار دکھائی, اس نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اپنے راستے جائیں, شاباش. تو ہم ہمیشہ سے ٹھیکیدار رہے ہیں, ٹھیکیدار ہی رہیں گے. اور ابھی ریسنٹلی محمد بن سلمان کا پچھلے سال بیان آیا تھا کہ ہم نے پیسے دے کر جو ہے نا وہ ایکسٹریمسٹ سوچ کو پروان چڑھایا تھا, کیونکہ ہم نے روس کو شکست دینی تھی, تو اسی لیے ہم نے ایک ایکسٹریمسٹ اسلام کو پروموٹ کیا تھا. اور اب ہم اس کے خلاف ہیں, اب ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. اب ہم سینما کھولیں گے, اب ہم جو ہے نا وہ خواتین کی ریسز کرایا کریں گے سائیکلنگ کی. آپ لوگ لڑتے رہے انہی باتوں پہ. تو وہ مان گئے ہیں جنہوں نے ہمیں فنڈ کیا تھا, ہم ابھی تک نہیں مان رہے. تو کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ آٹومنز نے ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے. مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب ہندوستان پہ قابض ہونے کی کوشش کی تو ٹیپو سلطان جو کہ ہمارا اپنا ہیرو ہے, ٹیپو سلطان صاحب نے ایک لیٹر لکھا عثمانی خلیفہ کو اس ٹائم پہ, اور انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کریں ان لوگوں کے خلاف, کیونکہ یہ برطانوی تسلط قائم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو یہ جو ارطغرل کے مطلب رشتہ دار تھے نا جو ہمیں بہت پسند ہیں, انہوں نے وہ لیٹر برٹش امپائر کو دکھا دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو آپ کے خلاف کنسپیریسی کرنے جا رہے ہیں. تو ساری گیم باہر آ گئی اور ٹیپو سلطان کو بعد میں اس کے ساتھ جو ہوئی وہ بھی ہمیں معلوم ہے. پھر اسی طرح سے 1857 کی جنگ آزادی, جو کہ ہماری پرائڈ اس لیے ہے کہ وہ ایک واحد اسٹرگل ہے آرگنائزڈ جو ہم نے برٹش امپائر کے خلاف کی تھی. تو 1857 کی جنگ آزادی میں جو ہم سب نے مسلمانوں نے برٹن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی, بے شک ناکام ہوئے لیکن ایک ریزسٹنس دکھائی. تو اس میں بھی عثمانی خلیفہ نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں یار, آپ برٹش رول کو سپورٹ کریں, وہ آپ کے حق میں ہیں, ان کو یہاں سے مت بھگائیں. تو اس طرح سے انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہوا یہ کہ انہوں نے برٹن کو اتنا سپورٹ کیا, لیکن جب فرسٹ ورلڈ وار آئی تو برٹن ان کے خلاف ہی ہو گیا, اور برٹن نے سعودی عرب میں جو ہے نا اپنے جرنیل بھیج کے ان کے خلاف ہی ایک جو ہے وہ ریولوشن کی بنیاد رکھ دی, اور وہاں سے حجاز سے بھی بھگا دیا ان لوگوں کو. تو اس دور میں تو یہ حال تھے کہ یہ سعودی اور آٹومنز آپس میں اتنا لڑا کرتے تھے کہ جو عثمانی خلیفہ تھے, آٹومن جو کیلفس تھے, یہ لوگ کبھی حج کرنے نہیں جا سکے تھے, اتنے برے حال تھے آپس کے اندر. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ایک مشترکہ اسلامی تاریخ ہے, یہ آپ نے پڑھنی ہے, جبکہ وہ آپس میں نہیں مانتے ایک دوسرے کو ہیرو. آپ لوگوں کے وہ ہیرو ہیں. آج کا جو ٹرکی ہے وہاں پروسٹیٹیوشن بھی حلال ہے, اس ٹرکی کے اندر شراب بھی پی سکتے ہیں آپ, اس ٹرکی کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپس بھی قائم کر سکتے ہیں, جیسے مرضی کپڑے پہن سکتے ہیں. پاکستانی مردوں کو تو ریسنٹلی مطلب ایسا شوق لگا جب انہوں نے جا کے انسٹاگرام پہ دیکھا ارطغرل میں جو لڑکے لڑکیاں آ رہے تھے جو کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ڈرامے میں آ رہے تھے, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو باجی کا تو پیٹ نظر آ رہا ہے, اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں جو ارطغرل بنے ہوئے تھے وہ تو کتے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پلیز یہ کام نہ کریں، ہم نے آپ کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ تو وہ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کون سی قوم ہے دنیا کی جو ہمارے پیچھے لگ گئی ہے، ہم نے تو اپنی اسٹیٹ میں رہنا ہے، ہمیں کیا سروکار ہے آپ سے۔ تو یہ جب ضیاء کے چاہنے والے جب جو ہے نا وہ قابض ہو جائیں کسی بھی جگہ پہ، تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایسے ہی انقلاب چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ اب ترکوں کو کلمہ پڑھانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ سیکولر لوگ ہیں، اور کمال اتا ترک جو ہے وہ قائد اعظم کے فیورٹ تھے۔ تو عمران خان صاحب بھی اتا ترک کی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں، اور وہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت عظیم لوگ ہیں، انہوں نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ تو ٹرکی کی جو جتنی ڈیولپمنٹ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں وہ اتا ترک کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا کسی حد تک، کیونکہ ایک ماڈرن ڈائریکشن اس نے دی تھی ٹرکش اسٹیٹ کو، جو کہ آج آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ پریز کر رہے ہیں آٹومنس کو، وہ اور بات ہے۔ تو آگے بڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، پھر اگر اور چیزوں کی بات کر لی جائے تو مطلب جو ٹرکس تھے انہوں نے ہمارے ساتھ اور یہ کیا کہ خلجی جو تھے وہ بھی، ان کی روٹس بھی ٹرکش ہی تھیں۔ تو یہ ادھر آئے تو نلندہ یونیورسٹی تھی ہندوستان کے اندر، کیونکہ ہم بھی ہندوستان کا حصہ تھے، تو اس کو کہتے تھے کہ دی انوی آف دا ویسٹ، یعنی کہ جو مغربی دنیا تھی وہ ایک مطلب تعصب سے اور وہ جیلس ہوا کرتی تھی اس یونیورسٹی سے۔ وہ اس خطے کی سب سے پرانی یونیورسٹی تھی، جہاں پر تقریباً 10 ملین 1 کروڑ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ تو جب خلجی یہاں پہ آئے انہوں نے 9 ملین کتابیں جلا دیں، اور سارا نالج جو ہے نا انہوں نے وہ آگ لگا دیا اس کو۔ اور پھر غوریوں کی تاریخ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح سے وہ یہاں پر آئے، اور ہم تو خیر ان کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں، لیکن غوریوں نے یہاں آ کر مطلب جو اسلام میں چیز حرام ہے زندہ جلایا لوگوں کو۔ اور غوری کو تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ٹائٹل بھی مل چکا ہے جہاں سوز، یعنی کہ زمانے کو آگ لگانے والا۔ تو ایسے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے یہ ہیرو ہیں، کیونکہ ہماری اپنی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے، ہم نے ساری دنیا سے تاریخ امپورٹ کرنی ہے۔ لوگ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، ہم تاریخ امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی ارطغرل دیکھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، ورنہ آپ کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ میرے پاس اس سے اگلے ڈرامے کی بھی ریکمنڈیشن ہے، پہلے آپ یہ دیکھ لیں پھر میں آپ کو دوسری دکھا دوں گا۔ تو یہ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی کرتا کیوں ہے کہ آپ کو وہ بتائے کہ بھئی یہ ڈرامے دیکھو۔ وہ بھی سیاسی لیڈران کیوں یہ کرتے ہیں؟ سیاسی لیڈران اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا دھیان بٹانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ارطغرل نہیں دیکھیں گے تو آپ آٹے چینی کی رپورٹ کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے، کبھی آپ کرپشن کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے، کبھی آپ سوچنے لگ جائیں گے کہ بھئی اکنامک گروتھ تو بہت نیچے آ گئی ہے، مائنس میں جا رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں سوچ کے آپ کا ٹائم برباد ہوگا۔ اسی لیے آپ کو ارطغرل دکھانا ضروری ہے، تاکہ آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں، آپ کو سمجھ آئے کہ ہماری تاریخ کیا تھی اور آج کیا ہو رہا ہے، اس کے مطلب وہ ضروری نہیں ہے۔ تو وہ تھیوڈور اڈورنو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے جس نے اس پہ ریسرچ کی ہے، اور اس نے کلچر انڈسٹری کا نام دیا تھا اس کو۔ اس نے کہا تھا کہ کلچر انڈسٹری یعنی کہ ایسے ڈرامے فلمیں اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ جو عوام ہے ان کو سیاسی جو تمام تر حقائق ہیں ان سے دور رکھا جا سکے، تاکہ وہ اتنا سوچے نا کہ وہ ریاست کے لیے مسئلہ بن جائے۔ تو ان کو ڈرامے دکھانا بہت ضروری کام ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ اٹ کیپس اس ڈسٹریکٹڈ اینڈ وی فیل ٹو آلٹر پولیٹیکل ریالٹیز، کہ جو سیاسی حقائق ہیں ان کو ہم بدلنے کے قابل رہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے سارا دن یہی ڈرامے ڈرومے دیکھنے ہوتے ہیں، اور اسی میں ہم نے تلوار لے کے ڈی پی لگانی ہوتی ہے، تو اسی میں خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے حکمرانوں کے لیے۔ جب قدیم روم کے اندر بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی حکمران کی جب پاپولیرٹی نیچے جا رہی ہوتی تھی تو وہ کہا کرتا تھا کہ گلیڈیٹر گیمز کرواؤ، یعنی کہ وہ کولوسیم یا پھر اس طرح کی چیزوں میں، وہ تھیٹرز میں گیمز ہوا کرتی تھیں، اربوں روپے لگایا جایا کرتے تھے اس کے اوپر، اور وہاں پر لوگ خون خواری اور ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے، اور لوگ دیکھ کے تالیاں بجاتے تھے۔ اینڈ پہ کہتے تھے کہ ہمارے لیڈر بہت عظیم ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں انٹرٹینمنٹ سے نوازا ہے۔ تو پاپولر ہونے کے لیے اس طرح کی چیزیں بہت ضروری ہیں، اور آپ مطلب آپ چنگل میں پھنس گئے ہیں، آپ سارا ہر کوئی اس کے بارے میں بات کری جا رہا ہے، مجھے بھی کرنی پڑ گئی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلامی تاریخ کی بات کرنی ہے تو صرف جنگجو ہی اسلام میں پیدا ہوا ہے، صرف وہی پیدا ہوا ہے جس نے باہر جا کے ریاستوں کو پہ قابض ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے نا اور بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے تھے یار، مطلب ابن سینا ہے، الرازی ہے، الکندی ہے، ابن ہیشم ہے، اس کے علاوہ الماری ہے، الحلاج ہے، الجہیز ہے۔ یہ سب لوگ مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سائنس کے لیے بہت خدمات دیں، جنہوں نے نئی نئی ڈسکوریز کی۔ آپ نے ان کو بھلا دیا، ان پہ کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی سیریز نہیں بنتی، ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی جاتی۔ نسیم حجازی کی تلوار ٹوٹ گئی یہ پڑھ کے آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں کہ سارے مل کے ارطغرل دیکھو۔ تو یہ ڈسٹریکشنز ہیں، اور اگر آپ نے ان چیزوں کے چنگل میں آنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ آپ کا۔ تھینک یو۔